ابو محمد حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت ہم خلیفہ معتضد باللہ کے تخت کے گرد بیٹھے تھے۔ کھانے کے بعد خلیفہ معتضد باللہ سو گیا۔ کچھ دیر بعد گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور خادم کو پکارا۔ ہم نے جلدی سے جواب دیا تو خلیفہ نے ہم سے کہا، تم لوگ جلدی سے دریائے دجلہ کی طرف جاؤ، وہاں جو پہلی کشتی آتی دکھائی دے گی وہ خالی ہوگی، اسے وہیں روک دو، محفوظ جگہ پر لنگر انداز کر دو اور اس کے ملح کو پکڑ کر میری خدمت میں حاضر کرو۔ خلیفہ کا حکم ملتے ہی ہم لوگ فوراً دریائے دجلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ایک کشتی خالی آتی دکھائی دی۔ ہم کشتی بان کو پکڑ کر خلیفہ کے دربار میں لائے۔ جو ہی ملح کی نظر خلیفہ پر پڑی، وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا گویا ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ خلیفہ نے زوردار آواز میں گرجتے ہوئے کہا، اے ملعون، اس عورت کے بارے میں ساری باتیں سچ سچ بتلا جسے تو نے آج قتل کر کے اس کا سارا ساز و سامان چھین لیا ہے، ورنہ ابھی تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ ملح نے تھوڑا سا پسو پیش کیا مگر جان کے خوف سے کہنے لگا، جی ہاں اے امیر المؤمنین، میں صبح سویرے دجلہ کے فلاں گھاٹ پر تھا، اتنے میں ایک خوبصورت عورت آتی دکھائی دی۔ میں نے اس جیسی حسین عورت کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے بڑا شاندار لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں قیمتی ہیرے جواہرات کے زیورات چمک رہے تھے۔ میرے دل میں لالچ آ گیا، چنانچہ میں نے اس کو دھوکہ دے کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور پانی میں ڈبو کر مار ڈالا۔ پھر اس کے سارے کپڑے اور زیورات و جواہرات اس کے جسم سے اتار لیے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اگر یہ چیزیں لے کر اپنے گھر جاؤں گا اور اس عورت کے قتل کی خبر پھیلے گی تو یہ اشیاء میری گرفتاری کا سبب بن جائیں گی۔ اس لیے میں وسط کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک شہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، مگر رستے میں آپ کے سپاہیوں نے ہلہ بول دیا اور مجھے پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے۔ خلیفہ نے پوچھا، اس عورت کے زیورات اور دیگر اشیاء کدھر ہیں؟ ملح نے بتایا، میں نے وہ سب زیورات کشتی کے نچلے خانوں میں چھپا دیے ہیں۔ خلیفہ نے سپاہی بھیج کر وہ سارے زیورات منگوائے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس جگہ پر اس بدبخت ملح نے عورت کو ڈبویا تھا وہیں اسے بھی پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور اسے پانی میں ڈبکیاں دے دے کر مار ڈالا۔ پھر خلیفہ نے اعلان کرایا کہ اس مقتول عورت کا جو بھی وارث ہے وہ آ کر عورت کے زیورات لے جائے۔ یہ اعلان بغداد کے بازاروں میں مسلسل 3 دن ہوتا رہا۔ 3 دنوں کے بعد عورت کے زیورات اور لباس وغیرہ دے دیے گئے۔ پھر خلیفہ کے خادم نے پوچھا، امیر المؤمنین، آخر آپ کو اس راز کا پتہ کیسے چل گیا؟ خلیفہ نے کہا، خواب میں مجھے ایک شخص پکار کر کہہ رہا تھا، اے احمد احمد، اس وقت سب سے پہلے جو ملح کشتی لے کر آئے اس کو گرفتار کر لو اور اس سے عورت کے متعلق دریافت کرو جس کو اس نے آج قتل کر کے اس کا سارا سامان چھین لیا ہے، پھر اس پر حد جاری کرو۔ میں نے اسی خواب پر عمل کیا اور بعد ازاں جو حقیقت سامنے آئی وہ تم نے خود دیکھ لی ہے۔